باتوں سے متعلق جو خیر کی ہے اور شر کی ہے۔ ایک انسانی زندگی میں بعض کام امور خیر ہے، اچھے کام ہیں، اور بعض کام امور شر ہے، یعنی برے کام ہیں۔ خیر کے کام ایک مسلمان کو کرنے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ شر کے کام سے، گناہ کے کام سے، برائی کے کام سے ایک مسلمان نے بچنا ہے اور اس بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو اس سے متعلق پچھلی تقریباً 10 مجلسیں اس موضوع پر ہو چکی ہے، اور یہ امور خیر اور امور شر کی 11ویں مجلس ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بلا مقصد گھر میں کتا رکھے یا بلا مقصد گھر میں جاندار کی تصویر کو رکھے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، یعنی رحمت کے فرشتے اس میں نہیں آئیں گے۔ چونکہ ہم تو دیکھیں مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ایمان کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ایک برکت یہ ہے کہ ہم ان بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں اور ان کے قائل ہیں جس کو عالم کفر، اللہ کو نہ ماننے والے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اب فرشتوں کا اور ملائکہ کا وجود اس دنیا میں برحق ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہم جب ایمانیات پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی، سب سے پہلے میں ایمان لایا اللہ پہ، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ وہ ملائکہ، میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ یہ ایمان مجمل ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اس کا انکار کرے تو ایمان سے رخصت ہے، ایمان سے محروم ہے۔ لیکن فرشتے کہاں ہیں؟ ان کا وجود کیسا ہے؟ یہ کہاں ہوتے ہیں؟ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ان کی طاقت کتنی ہے؟ یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ایک لطیف پوشیدہ مخلوق ہے، لیکن ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اب دنیا کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بات بھی ایک صاحب ایمان جانتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک وقت میں کتنے فرشتے لگے ہوئے؟ 2 فرشتے لگے، ایک اس کے دائیں جانب ہے، ایک اس کے بائیں جانب ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھ میں بھی رجسٹر ہے، اس فرشتے کے ہاتھ میں بھی رجسٹر ہے۔ نیکی کرنے والا دائیں فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ رہا ہے، جو گناہ کر لے خدا نخواستہ تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے۔ ایمان کی برکت ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود کے قائل ہیں، اور ایمان کی برکت ہے کہ ہم اپنے ایک ایک عمل کے اللہ کے ہاں محفوظ ہونے کے اور حساب کتاب کے قائل ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، چونکہ یہ اللہ پاک کی ایک نورانی مخلوق ہے، انہی کے ذریعے سے پیغمبروں پر وحی آئی ہے، انہی کے ذریعے سے اللہ پاک بہت سارے فیصلے خیر کے فرماتے ہیں زمین والوں پر۔ تو فرشتوں کا نفس وجود ہی باعث رحمت ہے۔ جیسے اگر یہاں کوئی ساتھی ابھی داخل ہو جائے اور اس نے خالص عود کی یا خالص مشک لگایا ہوا ہو تو بتائیں پوری مسجد مہک جائے گی یا نہیں مہک جائے، حالانکہ ایک نے لگائی۔ تو بعض چیزوں کا وجود ہی سب کو خوش کر دیتا ہے۔ فرشتے تو اللہ کی بارگاہ کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہے، لہذا ان کا ماحول، ان کا وجود بہت ساری خیر کو، بہت ساری رحمتوں کو، برکتوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کتنی آفتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انسان کے ہی بعض عمل ایسے ہیں جو اس کو ان رحمتوں سے محروم کر دیں گے۔
تو اگر کسی نے شوقیہ طور پہ گھر میں کتا پال لیا، یہ لفظ شوقیہ طور پہ بے مقصد، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند ہے۔ یہ اس لیے کہ 3 قسم کے کتوں کو مستثنیٰ فرمایا، 3 کتوں کو۔ ایک کلب الماشیہ کو، ایک انسان اگر جانور پالتا ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ان جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتا ہوتا ہے نا، اور یہ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ کلب الماشیہ کی اجازت ہے، تمام روایات میں ہے، فقہاء نے لکھا ہے یہ جائز ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ اور دوسرا ہے کلب الحراسہ، ایک انسان ایسے علاقے میں ہے یا گاؤں میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کو خطرہ ہے، جیسے گاؤں ہوتے ہیں یا کوئی خاص آدمی ہے، اس نے اپنی چوکیداری کے لیے، حفاظت کے لیے، رات کی نگرانی کے لیے ایک تربیت یافتہ کتا رکھا ہے، یہ کلب الحراسہ کہلاتا ہے، یہ شوقیہ نہیں ہے، اس کا کام چوکیداری کا ہے، لہٰذا یہ چور کی بو سونگھے گا، دشمن کی بو سونگھے گا، اجنبی آدمی کو محسوس کرے گا تو اطلاع دے گا، کام کے لیے اس کی اجازت دی گئی۔ اور تیسرا کتا ہے جو کہ کلب الصید، جو کہ شکاری کتا ہے، کتے کو تربیت دی اور اس کو وہ طریقہ سکھایا کہ وہ اپنے مالک کے کہنے پر بھاگ کے جائے، حلال پرندے کو یا حلال جانور کو پکڑ لے لیکن کھائے نہیں۔ شکاری کتے کی شرائط ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، ہر کتا شکاری نہیں ہے دوستو، اس کی تربیت ہے۔ پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ کتنی تربیت کے بعد یہ سمجھا جائے کہ یہ کتا شکاری بن گیا، پر میں 3 مرتبہ شکار نظر آیا، مالک نے اس کو آواز دی، یہ بھاگ گیا اس شکار کو پکڑا لیکن کھایا نہیں، اس کا مطلب یہ شکاری ہے، لیکن اب بھی ہم اس پر حکم نہیں لگائیں گے، دوسری مرتبہ پھر اس کو آزمائیں گے، تیسری مرتبہ پھر آزمائیں گے، تینوں مرتبہ میں اگر یہ کتا اپنے مالک کے اشارے پر جائے، دیکھیں خود سے بھی بھاگ کے گیا نا تو وہ شکار حلال نہیں، یا جا کے گیا اور اس میں سے کچھ خود کھا لیا تو بھی شکاری کتا نہیں۔ تو 3 دفعہ کی آزمائش پہ پورا اترے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ کلب الصید ہے، اور ایسے شکاری کتے کا شکار جائز ہے اور ایسے کتے کا رکھنا بھی جائز ہے۔ اور یہ روایات میں بھی آتا ہے، بعض صحابہ کا بھی تذکرہ ہے کہ جو شکار کے عادی تھے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کی کہ میں شکار کا بڑا شوق رکھتا ہوں، تو میرے پاس شکاری کتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگل میں شکار نظر آتا ہے اور میں اپنے شکاری کتے کو آواز دیتا ہوں، جیسے کوئی مخصوص اشارہ، یہ بھاگ جاتا ہے، لیکن جب یہ بھاگتا ہے تو قریب میں کوئی ایسے ہی جیسے آوارہ کتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے، وہاں جا کے دونوں اس شکار کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب جب میں پہنچتا ہوں تو اب مجھے نہیں پتا کہ میرے کتے کا منہ پہلے لگا، اس غیر تربیت یافتہ کا پہلے لگا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو تم اس کا شکار استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کتنے قسم کے کلب اور کتے مستثنیٰ کیے گئے؟ 3 قسم۔ ان 3 کے علاوہ اگر کسی نے شوقیہ رکھے، جیسے آج کل لوگوں کا شوق ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے سارے کام ختم ہو گئے اور ہم بہت ہی غلبے میں ہیں اور سب کچھ فریش اینڈ ویل چل رہا ہے، اور بس یہ کام رہ گیا ہے کہ گاڑی میں پیچھے بھی اس کو بٹھایا ہے، گود میں بھی اس کو بٹھایا ہے، صبح واک پہ جا رہے تو اس کو ساتھ رکھا ہے، بس یہ ایک شوقیہ دندے پال لیا ہم نے۔ بہرحال بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہوتا، تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے جاندار کی تصویر بے مقصد رکھنا، ایک ہے
بامقصد تصویر کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی قانونی کام کوائف میں وہ بغیر تصویر کے آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے حج پہ جانا ہے تو حج میں بھی آپ کی 4 تصویریں چاہیے. پاسپورٹ بنانا ہے تصویر چاہیے، شناختی کارڈ بنانا ہے تصویر چاہیے، اکاؤنٹ کھلوانا ہے تصویر حلال کام کے لیے، جائز کام کے لیے بھی ایک ترتیب بن گئی. اور ایسا عرف ہو گیا کہ علماء نے لکھا کہ جس سے انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں، تو ایسی صورت کو کہا جاتا ہے عموم بلوہ. عموم بلوہ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور عموم بلوہ کی وجہ سے بہت سارے احکامات کی گنجائش نکل آتی، بہت سارے احکامات. اسی عموم بلوہ میں آپ سمجھ لیں کہ آج کل کی یہ ضرورت کی تصویریں بھی اسی کے اندر شامل کر دی گئی، وہ بھی آ گئی اس میں. لیکن اگر کوئی بے مقصد تصویر کھینچتا ہے، جیسے آپ نے گھروں میں بڑے بڑے فریم لگا لیے کہ بھئی یہ ابا جان ہے اور یہ دادا جان ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یادگار ہے، یہ منع ہے. ہاں ایک مسئلہ اب پیدا ہو جاتا ہے، جو چونکہ جیسے جیسے ترقی ہوئی تو ایک چیز سامنے آئی کہ پہلے تصویر سازی کا ایک عمل تھا، ایک نارمل پروسیس تھا. اب اس کے لیے ڈیجیٹل ترتیب سامنے آ گئی، ڈیجیٹل کیمرے بن گئے اس کے. آپ دیکھیں نا، پہلے تو لوگ جاتے تھے دکان میں اور بال بنائے اور واسکٹ صحیح کی، اور وہ کبھی یہ صحیح کر رہا ہے کبھی یہ صحیح کر رہا ہے، پھر تصویر پھر کیا ابھی 6 دن کے بعد ہے نا. اب تو ہر جیب میں موبائل ہے، چلے جی کھڑے ہو جائیں اور یہاں سے ایسی زبردست تصویر ہوگی کہ دکان والا کیا تصویر کھینچے گا آپ کی. یہ ڈیجیٹل تصویر آ گئی. اس پہ علمی بحث ہے، عوامی نہیں، علمی بحث ہے کہ آیا ڈیجیٹل تصویر اور عام تصویر کا حکم سب برابر ہے؟ ان سب کی حیثیت ایک ہے حکم کے اعتبار سے. تو اس میں جو محتاط علماء ہے، بڑی تعداد میں محتاط، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے کہ اس تصویر کے بننے کے پیچھے کے مرحلے کیا ہے. آیا اس کا عکس محفوظ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بنیاد کیا بنتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے جب تصویر بنتی تھی تو اس کے ساتھ ایک وہ دیتے تھے، نیگیٹو دیتے تھے. نیگیٹو، وہ جو کالے کلر کی پٹی ہوتی تھی نا، وہ نیگیٹو. اب دیکھیں وہ قصہ نہیں رہا. تو وہ طبقہ جو ڈیجیٹل تصویر کے جواز کا قائل ہے، وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر میں نیگیٹو نہیں ہے پیچھے، اس کی کوئی وہ بیس نہیں ہے پیچھے کاغذ. اس نے ایک عکس لی اور وہ عکس لے کر آپ کو پیش کر دی. جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو بھائی شیشے میں چہرہ دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ شیشے والا معاملہ ہے کہ وہ تصویر شیشے میں تھی، بس اتنا ہوا کہ شیشے سے آپ ہٹتے ہیں تو آپ نظر نہیں آتے، اور ڈیجیٹل کیمرے میں وہ شیشہ آپ کی تصویر کو محفوظ کر لیتا ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ یہ بحث اہل علم کی ہے، اور اہل علم بھی وہ نہیں کہ بھئی ہر آدمی اس کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے اور علمی دھاک بٹھا رہا ہے، تحقیقات کے پنڈورے کھول رہا ہے. نہیں، بڑوں کے کام ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہرحال جواز کے قائل اور عدم جواز کے قائل دونوں طبقات کے علماء وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں، احتیاط وہ کرتے ہیں. ہم نے جو یہ سلسلے بنا لیے نا کہ ہر معاملے میں شادی ہے تو بالکل آؤٹ ہو جائیں گے، اس میں کچھ نہیں. میت ہے تو میت کے چہروں کی تصویریں ہیں، جنازوں کی تصویریں ہیں، سابقہ یادگار تصویریں ہیں، ایک کھیل بن کر رہ گیا. تو ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگ یا جو سابقہ ترتیب تھی اس کے تو عدم جواز میں ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، تو ناجائز. صرف ڈیجیٹل تصویر سازی کے اندر علماء نے یہ تفصیل لکھی اور اس میں دونوں قسم کی رائے سامنے آئی. لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ جتنا انسان ان چیزوں سے بچ سکے تو اس کو بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ
بغیر مجبوری کے انسان پیٹ کے بل نہ لیٹے، جس کو الٹا لیٹنا کہتا ہے نا، یعنی آداب زندگی ہے اس دین میں. ہمیں سونے کے آداب بھی بتائے گئے. ایک انسان سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں اور حیوان میں فرق ہے نا. جانور ہے وہ تو جا کے گھاس چارے میں بیٹھ جائے، گوبر میں بیٹھ جائے، زمین پہ بیٹھ جائے اور چاروں ٹانگیں پھیلا کے لیٹ جائے، تو کوئی اس پر تو نہیں کہے گا کیسا بدتمیز بکرا ہے، یہ نہیں کہے گا. لیکن ہم انسان ہیں، اور پھر انسان سے بڑھ کر اللہ کے پاک پیغمبر کے امتی، جن کے پاس زندگی کے سارے آداب موجود ہیں اور ہر موقع کا خوبصورت طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی سے ملا ہے. ایک مسلمان نیند کرے گا، اپنی ضرورت تقاضا پورا کرے گا، سوئے گا، تو اس کا طریقہ بھی کیا ہے؟ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس سے واقف ہونا چاہیے کہ سنت طریقہ یہ کہ انسان کس کروٹ پہ لیٹے؟ سیدھی کروٹ پہ لیٹے، دائیں کروٹ پہ. یہ طریقہ کہ چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. کوشش یہ کرے انسان. بہرحال اب یہ نہیں ہے کہ کمرے تنگ ہیں ہمارے اور جگہ نہیں ہے اور میں کہوں جی بھائی تو آج تو درس میں بات ہوئی ہے لہٰذا میرا تو بیڈ کھول دیں، میں کھول لوں، گھر والوں کو پریشان. یہ نہیں ہے. جہاں ممکن ہو، سہولت ہو، آرام ہو، انسان دائیں کروٹ پر لیٹنے کا اہتمام کر لے اور سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے رخسار کے نیچے رکھ لے، لیٹ جائے، مصنون دعا پڑھ لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے ایک دفعہ، اور پھر بعد میں چاہے اس کی کروٹ پلٹ جائے، چت لیٹے، بائیں کروٹ پہ چلائے، الٹا نہیں لیٹے. الٹا لیٹنے کو منع کیا گیا. اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے اس کو تشبیہ دی شیطان کے آرام سے، کہ الٹا لیٹنے والا گویا یہ شیطان کی طرح لیٹا ہوا ہے، اس کو تشبیہ دی. تو آج دیکھیں نا، ہم تو ان آداب سے بالکل ناواقف ہیں. ہمارے نوجوان باہر سے تھک ہار کے، کرکٹ کھیل کے، ادھر ادھر گھوم کے آئے اور پلنگ پہ گر گئے. جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں، لباس بھی پہنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، بس گر گئے، بے سدھ ہو کر گر گئے. اب کوئی الٹا لیٹ گیا، کوئی کیسے لیٹ گیا، کوئی پرواہ نہیں. علماء نے یہاں تک لکھا کہ مائیں جب بچپن میں بچوں کو سلائے تو اس وقت بھی کوشش کرے کہ ان کو الٹا نہ لٹائے، اس وقت سے ان کی تربیت کرے، عادت ڈالیں. ٹھیک ہے وہ تو مکلف ہونے کی عمر نہیں ہے، بچے کو جس کیفیت میں آرام پہنچے، لیکن اس وقت سے ماں اس کی تربیت شروع کرے تاکہ بڑا ہو جائے تو یہ سیکھ جائے. آج یہ ایک حیوانی زندگی ہے. جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھتے ہیں اس مغربی دنیا کو، اللہ کے نافرمانوں کو، کہ وہ شراب و کباب کے نشے میں آتے ہیں اور گر گئے اور کس حالت میں لیٹ گئے کچھ نہیں پتہ. تو آج کے نوجوان نے یہی سیکھ لیا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ سنتیں ہماری زندگی کے آداب ہیں، آداب ہیں، اور ہر مسلمان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور گھر میں بھی ہماری ان باتوں کے مذاکرے ہوں، ان باتوں کا تذکرہ ہو. اپنے بچوں کو یہ آداب ہم سکھائیں کہ بھئی سنت طریقہ یہ ہے، الٹا نہ لیٹے، فوراً آ کے اس پہ تنبیہ کرے کہ بھئی سیدھا لیٹ جاؤ. یہ اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص اس کیفیت میں نہ بیٹھے کہ کچھ حصہ دھوپ میں ہو، کچھ حصہ سائے میں. اس لیے کہ ہر ایسی چیز جو جسمانی مضرت کا ذریعہ ہو، جسم کو تکلیف دے دے، تو اس دین میں اس سے بھی منع کیا گیا. تو انسان کا آدھا جسم ٹھنڈا ہو، آدھا جسم گرمی میں ہو، طبی اعتبار سے یہ بہت زیادہ نقصان دہ کیفیت ہے، بہت زیادہ. اس لیے حکم کیا دیا کہ بھئی انسان یا تو مکمل سائے میں آ کر بیٹھ جائے، یا اگر اس کو سردی لگ رہی ہے تو مکمل دھوپ میں بیٹھ جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدھی دھوپ ہے، آدھا سایہ ہے، آدھا جسم دھوپ میں لگ رہا ہے، آدھا جسم سائے میں لگ رہا ہے، ہم بیٹھ گئے، بس چلو بھئی بیٹھ جاؤ اس میں. تو یہ طریقہ بھی سنت کے برخلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی مجلس ہے کہ جس میں ازدحام ہے، رش ہے، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، بمشکل بیٹھنے کی جگہ بنائی، اور پھر سورج اس کیفیت پہ آیا
کہ اب آدھے جسم کو دھوپ لگ رہی ہے آدھے جسم کو چھاؤں، تو یہ اختیاری نہیں ہے، یا تو میں اس جگہ سے اٹھ کے چلا جاؤں، مجلس سے محروم ہو جاؤں، تو ایسی صورت میں پھر گنجائش ہے، لیکن اختیاری طور پہ انسان نہ کرے، یا تو مکمل دھوپ میں بیٹھ جائے یا مکمل چھاؤں کے اندر۔ اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔